لنبلونكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رضا پانے اور حصول ثواب کے لیے انشاءاللہ نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عشق رسول میں ڈوب کر ہو سکا تو گنبد خضرا کا تصور باندھ کے نعت شریف پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑوں کو بناتا ہے یہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جگہ کی، دولت
دولت جو چاہو دونوں جگہ کی کر لو وظیفہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضا کے قربان جاؤں اپنے رضا کے قربان جاؤں اپنے مرشد کے قربان جاؤں اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اپنے جمیلے رضوی کے دل میں اپنے جمیلے رضوی کے دل میں اپنے جمیلے رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بے شک روز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ ہوگا
جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو عاشقان رسول جو آج الحمدللہ کوہاٹ شہر میں دعوت اسلامی کے ہفتہ اور اجتماع میں جمع ہیں، اور الحمدللہ مدنی چینل پر یہ ہمارا اجتماع دنیا بھر میں عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے کہ اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اچھی نیت کر لیں۔ تو بیان بھی ابھی ہم اچھا کام ہے، تو آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا اور با ادب بیٹھوں گا اور پورا بیان غور سے سنوں گا، جو بیان سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ صلو علی الحبیب مدنی چینل پر بھی آپ بار بار سنتے ہیں، مبلغین میں درس و بیان میں بیان کرتے ہیں۔ تو صلو علی الحبیب کا مطلب ہے حبیب پر درود پڑھو، ان نیکی کی دعوت ہے۔ تو جب بھی یہ صدا لگائی جائے تو صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ جو یہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علی محمد تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ابتدا میں سٹارٹ میں آپ کو ایک بڑا ہی اہم واقعہ میں سناؤں گا کہ کس طرح ایک عبادت گزار کی 200 سال کی عبادت ضائع ہوئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ برسیسا نامی ایک عبادت گزار تھا، اللہ پاک نے اسے لمبی زندگی عطا فرمائی تھی، اور یہ سب سے الگ تھلگ ہو کر اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتا، یہاں تک کہ اس نے 200 سال اس طرح گزارے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ذرا استقامت پر غور کیجئے کہ 200 سال، ہمارے یہاں نارمل 60 سے 70 سال کی ایوریج زندگی ہے، اور اس مختصر سی زندگی میں 2-4 برس 12 نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ شاید سینکڑوں گنا ہو جاتے ہوں ہم سے۔ اس شخص کی استقامت دیکھیے کہ 200 سال یعنی پوری 2 صدیاں بغیر گناہ کیے عبادت ہی عبادت میں گزاری اس نے۔ لیکن اللہ پاک کی خفیہ تدبیر غالب آئی، اور برسیسا اپنی ساری محنت ضائع کر کے جہنم کا حقدار بن کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ کیسے؟ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ شیطان انسانی روپ میں برسیسا کے پاس پہنچا، اور اس کا عبادت خانہ جہاں رہ کر یہ عبادت کیا کرتا تھا، اس نے باہر کھڑے ہو کر شیطان نے اسے آواز دی تو برسیسا نے کہا جو اللہ پاک کی عبادت کرنا چاہتا ہے اسے کسی دوست کی ضرورت نہیں۔ یہ جواب سن کر شیطان نے اس کے عبادت خانے کے باہر ہی ڈیرا لگا دیا۔ اب ذرا شیطان کی مکاری دیکھیں، جو آج کے اس ٹاپک، آج اجتماع کے اس بیان کا خاص ٹاپک ہے۔ شیطان نے 3 دن اس عبادت خانے کے باہر لگاتار عبادت کی، اس دوران نہ سویا، نہ کھایا، نہ پیا، چونکہ یہ انسانی شکل میں تھا،
اور برسیسا اسے انسان ہی سمجھ رہا تھا. چنانچہ اس برسیسا نے جب اس کی استقامت دیکھی تو بہت متاثر ہوا اور اس نے پوچھا کہ مجھے 200 سال ہو گئے عبادت کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک یہ رتبہ نہیں ملا، یعنی میں سوتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، اس کا محتاج ہوں. کاش میں بھی اس طرح تمہاری طرح بغیر کھائے پیے سوئے عبادت کر سکتا. تو شیطان اب دیکھیں مکاری کیا کی. شیطان کہنے لگا کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، جب مجھے وہ گناہ یاد آتا ہے تو میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے، پھر نہ مجھے بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ہی نیند آتی ہے. اب چونکہ تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اس لیے تمہاری کیفیت نہیں ہے. اگر تم مجھ جیسا بننا چاہتے ہو تو ایک گناہ کر لو، پھر تم خوف خدا کا غلبہ تم پر ہوا کرے گا، تم بھی میرے طرح کھائے پیے بغیر مسلسل عبادت کرنے لگ جاؤ گے. اب ذرا چال دیکھیے شیطان کی، کتنا بدبخت اور چالاک ہے کہ اس نے پہلے برسیسا کو دوست بن کر بہکانا چاہا. جب بات نہ ہوئی تو اب عبادت گزاری کا ڈھونگ رچایا. اور چال دیکھیے کہ کیسی ڈال رہا ہے کہ برسیسا بڑا اور ماہر ترین عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو اسے گناہ کر لو. اور یہاں شیطان کی اس باطل تھیوری کو سمجھیے کہ کہنا چاہ رہا تھا کہ برسیسا گناہ کا انجام خوف و خشیت اور نیکی کی توفیق نکلے گا. سرے سے یہ تھیوری ہی غلط ہے، کیونکہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے. ہمارے یہاں بھی شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کو کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں نیکیاں کر لینا. کتنے ایسے آپ نماز کی دعوت دیں ان کو، بس جمعے سے شروع کر رہا ہوں نیکیوں کی طرف آنے، بس یار اس سال حج کا ارادہ ہے، حج پہ جائیں گے نا، بس سارے دھندے چھوڑ دوں گا. حج ہوگا تو بس عمرے پہ جا رہا ہوں رمضان شریف میں، پھر میں ہوں اور مسجد ہے، میں اور عبادت ہے، پھر میں کہیں دور نہیں جاؤں گا. تو کیا ہوا کہ جب گناہ کی طرف بندہ بڑھتا ہے تو یاد رکھیے کہ گناہ کا انجام نیکی نہیں ہوتا، ہلاکت ہوتا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک کا واضح ارشاد ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. ترجمہ کنز العرفان، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا. یعنی پہلے کی قومیں جتنی بھی ہوئیں ان کی ہلاکت تک جانے والی چیز کیا تھی؟ وہ گناہ تھے. تو پتا چلا کہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ کرے اس کے بعد اس کو نیکی کی عبادت کی توفیق مل جائے گی، بلکہ گناہ کا انجام ہلاکت ہوتا ہے. اور بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے سمجھانے کے لیے کہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی پہاڑ سے اتر رہا ہو تو یوں ہی بندہ اگر ایک گناہ کر لے تو نفس امارہ اور شیطان دوسرے گناہ کی طرف دھکیل دیتے ہیں. پہاڑ سے نیچے اترے تو ایک قدم رکھے تو ایک دم سے اترتے اترتے چلے جاتے ہیں، رک نہیں پاتے. تو یہ شیطان کی سازش تھی جو اس خبیث نے برسیسا کے ساتھ چلی اور کہا کہ برسیسا اگر اچھا اور ماہر عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو گناہ کر لو. اب برسیسا نے کہا کہ میں نے جس رب کریم کی اتنے عرصے عبادت کی ہے اب میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں. اب شیطان نے دوسری چال چلی. کیا کہا کہ برسیسا یاد رکھو جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو معذرت کی طرف بڑھتا ہے، یعنی اللہ پاک سے ڈر کر اسے بخشش کا سوالی بنتا ہے. یہ کیفیت پانے کے لیے تمہیں گناہ کرنا پڑے گا. اب شیطان کی باتوں میں آ گیا، بہک گیا، کہا میں کون سا گناہ کروں؟ تو شیطان نے کہا بدکاری کر لو. برسیسا نے انکار کیا. شیطان بولا کسی کو قتل کر دو. برسیسا اس پر بھی راضی نہیں ہوا. شیطان بولا چلو یار پھر شراب ہی پی لو. نشے کی حالت میں اس نے کہا یہ صحیح ہے تھوڑی سی شراب پی لیں گے. اس نے شراب خریدی، اسے پی گیا. اب اسے نشہ چڑھا. نشے کی حالت میں اس نے بدکاری بھی کر لی، قتل ناحق کا گناہ بھی کر بیٹھا. جب اس نے ایسے سنگین جرم کیے تو اسے گرفتار کر لیا گیا، پھانسی کی سزا سنا دی گئی.
جب اسے پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا، شیطان اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ سنو، میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں، ایک بات میری مان لو، اللہ پاک کا انکار کر کے مجھے سجدہ کر لو۔ 200 سال 200 ایئرز، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، 200 سال گناہوں سے بچ کر عبادت کرنے والا برسیسا شیطان کے جال میں پھنس گیا اور اس نے شیطان کو سجدہ کر دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کفر کیا، اسی وقت اسے موت آ گئی اور یہ بدبخت ایمان سے پھر کر مرتد ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنی خوف کی بات ہے کہ جب 200 سال عبادت میں گزارنے اور ایک بھی گناہ نہ کرنے والے کا ایسا بھیانک انجام ہوا، تو ہم جو گناہگار ہیں، ہم سے رات دن نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے انجام سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ یعنی آج جو بزرگوں کی جو سیرت میں پڑھتے ہیں نا کہ رو رو کر جو دعائیں مانگتے کہ یا اللہ ایمان سلامت رکھنا، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ بندہ اس بات سے ڈرے کہ میں جو فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہوں، میں جو گانے باجے سن رہا ہوں، میں جو ہنسی مذاق کی باتیں کرتا ہوں، نہ جانے میرا موت کے وقت کون سا جملہ میرا نکل جائے، نہ جانے کس طرح میرا ایمان برباد ہو جائے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو کوہاٹ شہر کے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے برسیسا کا عبرتناک واقعہ سنا۔ اس واقعے میں شراب کی برائی کا بھی سبق ہے کہ برسیسا نے شراب کو ہلکا گناہ سمجھا، مگر اس کی خباثت سے قتل اور بدکاری کے جرم میں مبتلا ہو گیا تو پتہ چلا کہ یہ شراب چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں کے مطابق اس شراب کو ام الخبائث یعنی گناہوں کی جڑ کہا گیا۔ تو یوں ہی اس واقعے سے ہمیں اس میں بھی بات ڈرنے کا سبق ہے کہ اتنے بڑے عبادت گزار کا انجام کیسا ہوگا۔ تو ہم کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے کہ الہی برے خاتمے سے بچانا، الہی برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ علماء فرماتے کہ جب انسان کی بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جو اس کی جو ہم مجلس لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے چہرے سامنے آتے ہیں۔ اب ہم مجلس کون ہیں؟ ہم غور کریں، سارا دن ہمارے موبائل پہ ہم کس کی صحبت اختیار کرتے ہیں؟ اداکاروں کی، طوائفوں کی، بے پردہ عورتوں کی، اور نہ جانے کیسے کیسے گندے برے لوگوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اب سوچے کہ دنیا سے تو جانا ہی ہے، کب جانا یہ پتہ نہیں ہے۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ابھی تو میری عمر 20 سال ہے تو جناب میں کوئی 50 60 70 80 100 سال کا ہو جاؤں گا پھر مروں گا۔ نہیں، کیا 20 سال کے نوجوان اس دنیا سے جاتے نہیں دیکھے؟ کیا 25 سال کے لوگ جوانوں کو دنیا سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا 40 سال کے نوجوانوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں نہیں اتارا؟ ارے جی کر کوئی کتنا بھی جیے، 60 سال 70 سال 80 سال، بالآخر تو اسے مرنا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے، جو اس کے ہم خیال ہم مجلس لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب موت کے وقت اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس شیطان
کہ مکاریوں کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ کتنا خبیث ہے کہ پہلے دوست بن کر آیا، برسیسا نے اسے دھتکار دیا، یہ ذلت اٹھانے کے باوجود بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا، ڈٹا رہا۔ برسیسا کے عبادت خانے کے سامنے 3 راتیں بغیر سوئے، بغیر تھکے، بغیر کچھ کھائے مسلسل عبادت کرتا رہا۔ اب اس بدبخت کی ڈھٹائی پر غور کریں، اتنا خبیث دشمن، اسے جتنا بھی ذلیل کر لیا جائے یہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، لگا رہتا ہے، وسوسے دلاتا رہتا ہے، کوششیں کرتا رہتا ہے۔ ایک وسوسے سے جان چھوٹے تو دوسرے میں ڈال دیتا ہے، دوسرے کو جھٹک دو تو تیسرا ڈالتا ہے۔ اسے ذلیل کرو، اعوذ باللہ پڑھ کر جھلساؤ، لا حول شریف پڑھ کر دور بھگاؤ، مگر یہ اتنا ڈھیٹ ہے کہ پیچھے ہٹتا ہی نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی کو قبر میں اتارا جاتا ہے، شیطان بھی قبر میں مردے کے ساتھ اتر جاتا ہے اور وہاں بھی منکر نکیر کے سوال کے جواب میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دشمن کی ڈھٹائی کو سامنے رکھیں اور ہم اپنا حل دیکھیں۔ معاشرے میں کئی ایسے لوگ مل جائیں گے، کہتے ہیں جو ایک بار مسجد گیا جوتا چوری ہو گیا، بابا اس کے بعد کیا تھا؟ نہ بابا اپنے نہیں جاتے مسجد۔ کیوں؟ یار میں گیا تھا میرے جوتے چوری ہو گئے۔ اب سوچے، غور کریں کہ بازار میں کتنی بار ٹھگا گیا ہے لوگوں نے۔ فروٹ لینے گئے تو پھل غلط دے دیے، کم تول کر دے دیے، راشن لے کے گئے تو اس میں جناب تول میں ڈنڈی مار لی، کوئی چیز خریدنے گئے تو اس نے جناب شیمپو نکلی پکڑا دیا، کوئی گھڑی لینے گئے تو اس نے 2 نمبر پکڑا دی، موبائل لینے گئے تو اس نے چونا لگا دیا۔ کتنا نقصان ہوتا ہے، لیکن کبھی کوئی کہتا ہے نہ بابا میں موبائل خریدنے نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی کاموں میں کوئی پیچھے نہیں ہٹتا ہے، لیکن دینی کاموں میں کوئی داڑھی رکھ لے اور کوئی ایک آدھ بندہ اپنی نادانی سے تانا دے دے، او مولوی، بس پھر کیا تھا؟ یا لوگ چھیڑتے ہیں۔ اب بتاؤ، ہم جناب سنتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو میرے یا کسی ایک داڑھی والے کو کوئی ایسا عمل کرتے دیکھا، نہ بابا اپنے نہیں جاتے۔ ارے تم نے اس کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے، جس کا کلمہ پڑھا ہے ذرا تصور کرو، وہ داڑھی والے تھے۔ جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ سچ بولتے تھے، صادق و امین مشہور تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر بعض اجتماع میں آتے ہیں، اب اجتماع میں آئے اور کہیں کسی کا دھکا لگ گیا، وضو خانے پہ گئے پانی ختم ہو گیا، واش روم میں گئے تو لمبی لائن لگی، تو پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کی طرف آنا چھوڑ دیتے۔ تو کتنا یہ شیطان خبیث کہ اس بدبخت کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام پر اس کا کوئی زور نہیں چل سکتا، اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے جب مینا روانہ ہوئے تو یہ بدبخت وسوسہ ڈالنے کے لیے آیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکر مارے، واقعہ مشہور ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی ذلت اٹھا رہا ہے، پھر بھی باز نہیں آ رہا۔ اور دوسری طرف ہم ہیں کہ ذرا سی بات پر نیکی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلام، ہم آئے ہی دنیا میں عمل کرنے کے لیے، نیک عمل کریں گے ایمان سلامت رہے گا، نیک عمل کریں گے قبر جنت کا باغ بنے گی، نیک عمل کریں گے انشاءاللہ قیامت کے دن سونے کے دسترخوانوں پر بٹھایا جائے گا، ہے لوگ آزمائش میں مصروف ہوں گے، نیک عمل کریں گے انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور نیک عمل کریں گے تو انشاءاللہ پیارے محبوب کے قدموں میں جنت میں جگہ نصیب ہوگی۔ ہماری منزل تو جنت ہے نا، کہ جنت میں جانا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کریں اور اپنی کمزوری پر رب کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مولا میں بہت کمزور ہوں، کہ نفس و شیطان ہو گئے غالب مولا، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب کر کے توبہ، میں پھر گناہ
یا رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کریں، اے مولا میں بچنا چاہتا ہوں، اے مولا میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں، مولا نفس و شیطان غالب ہو جاتے ہیں، میں بہت کمزور ہوں مولا، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، اگر ایمان برباد ہو گیا مولا میرا کیا بنے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، گڑ گڑائیں کہ مولا بہت کمزور ہوں، آہگ طغیانیاں گناہوں کی پار نیا میری لگا یا رب، یا اللہ بس ایمان سلامت رکھنا۔ نفس و شیطان نے بہت وار کیے ہیں۔ اللہ پاک سورہ فاطر میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ترجمہ کنز الایمان، کنز العرفان، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، یعنی اے لوگو اللہ پاک کی فرما برداری کرتے ہوئے شیطان سے دشمنی کرو، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہوئے شیطان کی پیروی نہ کرو، ہر حال میں اسے دشمن ہی جانتے رہو۔ سورہ کاف میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ تو اے لوگو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ یعنی اے لوگو کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، یعنی میری بندگی چھوڑ کر اس کے پیچھے چلتے ہو، حالانکہ سچ یہ ہے کہ شیطان بھی اور اس کی اولاد بھی تمہاری دشمن ہے، پس شیطان اور اس کی اولاد اور جو کوئی ان کے پیچھے چلے سب ظالم ہیں، اور ظالم کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، کتنا صاف صاف بیان کیا جا رہا ہے، غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، کس طرح ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اے لوگو اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کی اطاعت، اللہ پاک کی فرما برداری، اللہ پاک کی عبادت اور نیک کام چھوڑ کر شیطان کے پیچھے مت چلو، ورنہ شیطان تو لعنت اور غضب میں ڈوبا ہی ہے، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے ڈوبے گا۔ ہمیں شیطان سے بچنا ہے، اور شیطان خبیث دشمن ہے۔ انسان کے ساتھ دشمنی کرنا، کسی حال میں بھی انسان سے دوستی نہ کرنا، یہ شیطان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس کا ایک ہی مشن ہے، یاد رکھیے ایک ہی مشن ہے، وہ جیسے بھی ہو انسان کو جہنم کا حقدار بنا دیا جائے، اسی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب شیطان مردود قرار دیا گیا اسی وقت اس نے اعلان کر دیا تھا، اور اس کا بیان سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ اعلان کر رہا ہے شیطان کہ میں صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، نمازوں کے راستے پر، سنتوں کے راستے پر، نیکی کی دعوت پر، تلاوت قرآن کی راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، جم کر بیٹھوں گا، بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے وار کروں گا اور انہیں بہکاتا رہوں گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو بدبخت شیطان ہے، اس نے تو اعلان کیا ہوا ہے، باقاعدہ اس کا عزم ہے کہ انسان کو بہکائے گا، تو ہمیں اس کی بہکاوے سے بچنا ہے، اور یہ سب سے بڑا دشمن ہے، اس میں دشمن ہی جاننا چاہیے۔ ظاہر ہے
اگر ہم اس کے ہتھ کنڈوں اور ان کے جالوں کو سمجھ نہیں پائیں گے، اس کی چالوں سے کیسے بچ سکیں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے جال کیا ہوتے ہیں، اس کو بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ آئیے میں چند باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، سامنے سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا، اس نے سر پر رنگ برنگی ٹوپی پہن رکھی تھی، قریب آیا، اس نے ٹوپی اتار دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ بولا میں ابلیس ہوں، شیطان۔ فرمائے جو ٹوپی تو نے پہن رکھی یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے جال ہیں جو میں اولاد آدم پر ڈالتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ وہ کون سی برائی ہے جب وہ آدمی برائی کر لے تو اس پر قابو پا لیتا ہے؟ شیطان بولا کہ جب آدمی خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، خود پر اترا جائے، اپنے گناہوں کو بھول جائے، میں اس پر غلبہ پا لیتا ہوں۔ تو اس آیت سے، اس واقعے سے کیا پتا چلا کہ خود سری میں مبتلا ہونا، میں اور اپنے گناہوں کو بھول جانا، یہ شیطان کے جال میں پھنسنے کا سبب ہے۔ اور واقعی جب آدمی اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، خود پر اترا جاتا ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے، اور یہ بے خوفی نقصان دہ ہے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو بھول جانا اور گناہوں کو یاد رکھنا یہ عبادت ہے۔ ہم غور کریں ہمارا کیا حال ہے۔ ایک دن اگر تہجد پڑھی نا پورے مہینے میں وہ یاد رہتی ہے، اور مہینے میں اگر 50 نمازیں قضا ہوئی یہ بھول گئے۔ بڑے فخر سے لوگ بتاتے ہیں اس بار رمضان میں نے 10 روزے رکھے۔ اب کوئی بتائے کہ بھائی تو نے 10 روزے رکھے لیکن 20 روزے قضا بھی تو کیے، یہ کون بتائے گا اس کو؟ مسجد میں 10 روپے دے دیے وہ یاد ہے، مگر تجارت میں ڈنڈی مار کر ہزاروں جو کھائے لوگوں کے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ سخت تشویش کی بات ہے، اپنے گناہوں کو بھول جانا یہ شیطان کا سخت ترین جال ہے۔ جب آدمی اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ بزرگوں کا کیا انداز تھا۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ سے بچپن میں ایک گناہ ہو گیا تھا، حالانکہ نابالغ ہیں اور نابالغ کا گناہ عمالنامے میں لکھا نہیں جاتا، اس کے باوجود آپ نے گناہ یاد رکھا، اور آپ کی عادت تھی کہ جب بھی نئے کپڑے سلواتے وہ گناہ اپنے گریبان پہ لکھوا لیتے تھے، اور اسے دیکھ دیکھ کر شرمندگی سے آنسو بہاتے رہتے تھے۔ ہمیں ہے کوئی ایسا کہ جو اس طرح کا انداز اپناتا ہو، گناہ یاد کر کے خوف طاری ہو، توبہ و استغفار ہو؟ نہیں، بلکہ دن بدن گناہوں کی گندگی یہ چڑھتی جا رہی ہے، دل میلا ہوتا جا رہا ہے، اعمال نامہ سیاہ ہوتا جا رہا ہے، مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر سنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یہ گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، کرم ہو است فعلے سید عرب و عجم مولا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، روایت میں ہے دوسرا جو اس نے بیان کیا وہ حرص اور حسد، اس بارے میں روایت میں ہے کہ طوفان نوح کے وقت اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو شیطان بھی چپک گیا کشتی سے، چڑھ گیا وہ بھی کشتی میں۔ نوح علیہ السلام نے اسے دیکھا، فرمایا اللہ کے دشمن نکل یہاں سے۔ شیطان بولا نوح علیہ السلام 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہوں، 3 آپ کو بتا دوں گا، مجھے کشتی سے نہ اتاریے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو 3 رہنے دے، باقی جو 2 ہیں وہ بتا۔ شیطان بولا وہ 2 ایسی ہیں جس کی بدولت میں کبھی ناکام نہیں رہتا اور لوگوں کو تباہی کے کنارے پر ان وجوہات سے پہنچا دیتا ہوں۔ پہلا حرص، لالچ، دوسرا حسد۔ یعنی یہ 2 چیزیں عاشقان رسول کوہاٹ کے اجتماع میں، عظیم الشان اجتماع میں جو عاشقان رسول موجود ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں،
غور فرمائیے، ہرس، لالچ اور حسد، یہ شیطان کے دو جال ہیں جن کے ذریعے یہ بدبخت انسان کو تباہی کے کنارے تک لے جاتا ہے، تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو آج ہماری ایک بڑی تعداد ہرس و حسد کی آفت میں بھی لپیٹے میں ہے۔ جی ہاں، یہ لالچ ہی تو ہے جو سودی لین دین کراتی ہے، میں زیادہ کما لوں، زیادہ کما لوں، پلاٹوں پہ قبضے، کون سی چیز کراتی ہے؟ لالچ ہی تو کراتی ہے۔ وراثت کا مال جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، کون اس پر عمل کراتا ہے؟ لالچ کراتی ہے۔ اور جناب رشوت، کون سی چیز آپ یہ مبتلا کرتی ہے؟ لالچ۔ قتل و غارت گری، کیا چیز یہ کرواتی ہے؟ لالچ۔ اغوا برائے تاوان، کڈنیپنگ جو ہو رہی ہے، کون سی چیز کرا رہی ہے؟ لالچ۔ یعنی بڑے اور چھوٹے پیمانوں پر جو جرائم کا بازار گرم ہوتا ہے، سچی بات ہے کہ جس کا ہاتھ بڑھتا ہے وہ ہرس کی لپیٹ میں آ کر کچھ کا کچھ ہی کر جاتا ہے۔ یقین مانے، بعض اوقات تو ویڈیوز جب دیکھتے ہیں جو لوٹ مار جو کر رہے ہیں، جو موبائل چھین رہے، جو گاڑیاں چھین رہے، کس طرح سے ان کا دل کتنا سخت ہو جاتا ہے، سامنے والے کو یوں فائر کر کے اڑا دیتے ہیں یار، جلا دیتے ہیں یار۔ آپ سوچیں کس طرح سے آج کل، یعنی اپنے اپنے طور پر بھی ہم غور کریں تو کئی ایسے ہم کو نام سامنے آتے ہیں کہ جنہوں نے بظاہر بہت مال کما لیا، بہت بینک بیلنس بنا لیا۔ کیسے بنایا؟ دیکھتے ہیں تو یہ ظلم و ستم کی آندھیاں چلا کر کرتے ہیں۔ پھر سوچیں ذرا، ہمارے سامنے ہی وہ بندہ بہت امیر بنا، پھر ایک وقت آیا کہ وہ مر گیا۔ آپ سوچیں، غور کریں کہ جس کے پاس 100 ایکڑ زمین ہے، 100 ایکڑ زمین قبضے کر کر کے اس نے زمینوں پہ قبضے کر لیے، چلے جی بہت بڑا مالدار بن گیا۔ اب اس کا انتقال ہوا، آپ یقین مانیں جب میں نے ایک سے معلوم کیا کہ یار اگر یہ انتقال ہوگا تو اس کو دفنایا کہاں جائے گا، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی 100 ایکڑ زمین میں بھی اس کو 2 گز بھی نہیں ملے گی، قبرستان میں ڈالا جاتا ہے۔ یعنی کیسی عبرت ہے یار، کیسی عبرت ہے کہ جس زمین کو حاصل کرنے کے لیے ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی گئیں، لیکن آج مرنے کے بعد یہ 100 ایکڑ والا بھی 2 گز زمین بھی اپنی زمین میں نہیں لے سکتا ہے۔ جس نے ظلم و ستم کی آندھیاں مچا کر اپنے پاس طرح طرح کے لباس بنوا لیے، لیکن کیا کبھی دیکھا ہے کہ کسی مرنے والوں کو اس کو اپنے قیمتی لباس میں دفنایا گیا ہو؟ کورے لٹھے کا کفن ملتا ہے جو لاوارث کو ملتا ہے۔ جس نے لوگوں کا مال ظلم و ستم، رشوت اور طرح طرح کے فراڈ، سودی لین دین کر کے گاڑیوں کی قطاریں کھڑی کر دی۔ ذرا غور کرے، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی میت کون سی گاڑی میں گئی؟ اس کی گاڑی میں نہیں گئی، اس کی گاڑیاں تو گیریج میں کھڑی رہ گئی، اس کی میت کو ایمبولینس میں تو لے جایا گیا۔ نہیں، کتنی عبرت ہے۔ تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ حضرت مطرف رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، اے ابن آدم تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ کچھ بھی کر لے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک،
تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجواں بھی چل دیے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دنیا میں جینے والا اگر یہ سوچ لینا، دیکھ لینا اپنے ساتھ لے کے کیا جانا ہے، یہ سمجھایا گیا ہے۔ فرمایا گیا انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست وہ ہے جو اس کو موت تک ساتھ دیتا ہے، ایک دوست وہ ہے جو اس کو قبر تک ساتھ دیتا ہے، ایک دوست وہ ہے جو اس کی قبر میں بھی آتا ہے۔ اس کی وضاحت علماء فرماتے ہیں کہ پہلا دوست جو اس کو موت تک ساتھ دیتا ہے وہ اس کا مال ہے، جس کے بعد بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، گاڑیاں ہیں، موبائل ہیں، جو کچھ بھی ہے، جب تک میں زندہ ہوں یہ سب میرے پاس ہے، میں مروں گا پھر یہ سب کچھ لے لیا جائے گا، گھڑی اتار لی جائے گی، بینک بیلنس یہیں کا یہیں رہ جائے گا۔ کوئی 2000 گز کی کوٹھی میں رہتا ہو، کبھی سنا ہے کہ اس کو اس کی کوٹھی میں دفنایا گیا ہو؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں دفناتے، ٹھیک ہے۔ پہلا دوست اس کا مال سب یہیں رہ گیا، دوسرا دوست اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب جو اس کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، کندھے پر اٹھاتے ہیں، قبر تک لے آتے ہیں، قبر میں کوئی نہیں آتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، کتنا ہی محبت کرتے ہو دوست سے، دوست کا انتقال ہو جائے کوئی جاتا ہے قبر میں اس کے ساتھ؟ کسی کا بیٹا انتقال کر جائے، جوان بیٹا، کیا اس کی قبر میں جاتا ہے کوئی؟ نہیں، قبر تک لے آئے گا، قبر میں کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں، تیسرا دوست قبر میں آئے گا، کون ہے وہ اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، نمازیں ہیں، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، حج اور عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی ہے، یہ بھی قبر میں آئے گی۔ اور اگر معاذ اللہ نماز قضا کی ہیں، جھوٹ بولے ہیں، دھوکے دیے، زمینوں پہ قبضے کیے ہیں، حرام مال کمایا ہے، برے کام کیے ہیں، زمینوں پہ قبضے کیے ہیں، لوگوں کو ظلم و ستم کیا ہے، وہ گناہ بھی قبر میں آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ بس ظاہر وہ مٹی کی قبر ہے، لیکن اے مرنے والے، اے قبر میں اترنے والے، تیرا عمل تیری اس قبر کو یا تو جنت کا باغ بنا دے گا یا جہنم کا گڑھا بنا دے گا۔ اب یہ تیرے ہاتھ میں کہ تو اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے، اپنی زندگی میں اس آنے والی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا یا جہنم کا گڑھا بنائے گا، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے تو دعوت اسلامی والے بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ اجتماع میں، آ جاؤ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، سنتوں کے سائے میں، انشاءاللہ قبر میں بھی گلزار ہوں گے، انشاءاللہ حشر میں بھی عافیت ہوگی، اور انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جنت میں بھی داخلہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ آج یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، انشاءاللہ جنت میں بھی جاتے ہوئے بھی انشاءاللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر حسد، یہ اس نے معاشرے میں کتنی تباہی پہنچائی ہے۔ جی ہاں، حسد کیا ہے؟ کسی کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا، خواہش کرنا کہ فلاں کوئی نعمت نہ ملے، اس نے گاڑی کیسے لے لی یار، اس نے اتنا اچھا گھر کیسے بنا لیا، ارے اس کے بعد اتنا مال کیسے آ گیا۔ دل میں کڑ رہے ہیں، دل میں جل رہے ہیں کہ کسی طرح اس کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، اس کو کوئی ڈاکو لوٹ کے چلا جائے، اس کی گاڑی چھن جائے، اس کا گھر گر پڑے، اس کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، اس کی سوسائٹی فیل ہو جائے، کسی طرح بھی اس کو نقصان ہو جائے، دل کو ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ یہ حسد ہے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں۔ کسی کو عزت شہرت ملی، اب بے چین ہے، کسی طرح یہ ذلیل ہو جائے، نہ حدیث پاک میں ہے، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض سرایت کر گئی، یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام، اسی طرح شیطان کا ایک تیسرا جال ہے، وہ ہے جلد بازی۔ جلد بازی بھی شیطان کی طرف سے یہ فرمایا گیا، حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان جلد باز ہے، نہیں، یہ خبیث تو بہت ڈھیٹ ہے، صرف ایک آدمی کو بہکا کر جنت کا جہنم کا حقدار بنانے میں سالہ سال لگا دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مطلب ہے کہ جلد بازی یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ خبیث آدمی کو جلد بازی میں مبتلا کر کے گناہوں میں پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان جلد بازی کے راستے کیسے عمل کرتا ہے کہ کتنے ایسے جو نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے، مسجد میں پہنچتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کرتے کوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ اب نماز پڑھنے تو گئے تھے، کوئی کام یاد نہیں تھا، لیکن جیسے ہی نیکی کی طرف گئے شیطان نے کام یاد دلایا، آپ جلدی جلدی نماز کرے کے بھاگتے ہیں۔ یہ وضو میں بیٹھا ہے کہ اچھی طرح وضو کروں گا، شیطان اس کو توجہ ہٹا دیتا ہے، وضو کرنے میں بھی جلد بازی کرتا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، شیطان کی مکاریوں سے بچنا بہت لازم ہے۔ آئیے میں آپ کو آخر میں چند روحانی علاج یہ بتاتا ہوں، اس کو یاد رکھیے کہ کس طرح سے شیطان بہکاتا ہے۔ اس کی چند ایک باتیں ہم نے سنی ہیں، اب بچنا ہے تو روحانی علاج سن لیجیے۔ جب شیطان وسوسہ دل میں ڈالے، کوئی بھی گناہ کی طرف، کوئی بھی ایسی بات ہم کو ڈالے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنے کی عادت بنے۔ نمبر 2، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ بھی پڑھنے کی عادت بنے۔ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھیے۔ اسی طرح آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، یہ کہیے۔ پھر اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ تو یہ سب آپ کہیں گے یار یہ ایسے کیسے یاد ہوگا؟ آئیں دارالسنہ میں اپنا نام لکھا ہے، 3 دن قافلے میں سفر کر لے، سب یاد ہو جائیں گے۔ میں دیکھیں نا، کچھ دنیاوی بھی کچھ علوم حاصل کرنے کے لیے میٹرک کیا، انٹر کیا، گریجویشن کر لی، کوچنگ سینٹر میں پڑھے، کتنے سال لگے، لیکن دین کو سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ مدرسہ بالغان اسلام میں سے معلوم کریں کہاں کہاں لگتے ہیں، آ جائیں۔ آپ کہیں گے جناب میں تو بہت دور پہاڑ پہ رہتا ہوں میں، چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کو آن لائن پڑھا دیں گے۔ آئیں دعوت اسلامی میں، آئیں تو صحیح، اپنے بچوں کو لائیں تو صحیح، اپنے گھر میں بچیوں کو پڑھانا ہے، آپ دعوت اسلامی سے رابطہ کریں۔ الحمدللہ کوہاٹ میں بھی دعوت اسلامی کے تحت فیضان صحابیات قائم ہے، الحمدللہ۔ اسلامی بہنوں کو بھی یہاں کورس کرائے جاتے ہیں، اسلامی بھائیوں کو بھی یہاں پر مدرسے اور دینی کام جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں۔ اور پھر دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے، یہ صرف یہ پریکٹیکل نہیں بلکہ موبائل تو ہر ایک کے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں۔ تو اس موبائل کا بہترین یوٹیلائز کیسے ہوگا؟ یہ آپ کے یہاں پر اسٹال لگا ہوا ہے، مدنی چینل عام کریں، آپ چلے جائیں۔ دعوت اسلامی کے تحت جو غلام رسول کارٹون ہے وہ بچوں کو ڈاؤن لوڈ کر دیں، انشاءاللہ وہ کارٹون دیکھ کر بھی نیکی کی دعوت ہے اس میں، الحمدللہ۔ مدنی چینل کے مختلف پروگرام، نگران شورا کا بیان، وہ جناب امیر رسول کا مدنی مذاکرہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اسلام فار ایور پوری اپلیکیشن موجود ہے۔ تو پورا IT ڈپارٹمنٹ ہے، www.dawat-islami.net، اس کو وزٹ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے، یار اتنی ہزاروں کتابیں مفت میں، اور اتنی ویڈیوز روزانہ پیریڈ ٹائم کریں، روزانہ آپ کو ایک نئے کلپ ملیں گے، دارالفتہ اہل سنت کے فتوے ملیں گے۔ بعض لوگ وسوسے ڈالتے ہیں، یوں کرتے ہیں، آپ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور مسئلہ لکھیں، انشاءاللہ آپ کو آن لائن جواب مل جائے گا ہاتھوں ہاتھ، الحمدللہ۔ پھر اسی طرح قرآن موبائل ایپلیکیشن، یہ پوری ایپلیکیشن اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ۔ اور یہ موبائل ایپلیکیشن کا کمال کیا ہے، یہ موبائل ہی ہمارا استاد بن جائے گا، موبائل آپ کو پورا قرآن پڑھا دے گا، آپ کر لیں مفت میں۔ یہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ دعوت اسلامی سارا کچھ کر رہی ہے۔ آپ جس
جس طرح سے بھی چاہتے ہیں، آن لائن چاہتے ہیں، فزیکل چاہتے ہیں، گھر پر بلانا چاہتے ہیں، آپ کے آفس میں بلانا چاہتے ہیں، ہم دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں الحمدللہ۔ پھر اسی طرح اسٹوڈنٹ جو ہیں ہمارے، جو کالجز میں، اسکولوں میں جو پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کا پورٹل سروس بنائی جاتی ہے، اس کی باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ 50 سے زیادہ اسلامی کورس یہ آن لائن کرائے جاتے ہیں۔ اس کی معلومات میں جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، بھلے آپ فزیکل بھی پڑھتے ہیں، آپ اس کی معلومات رکھیں تاکہ کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے، جاننے والے، ان کو لنک بھیجیں، اور آپ کا یہ سب نیکی کی دعوت میں حصہ لینا آپ کے لیے بڑے ثواب کا ذریعہ بھی ہوگا، اور شیطان کو مردود و ناکام بھی کرنا ہوگا، اور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تو شیطان کو ناکام و نامراد کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ تو ہے ہی ماہ رضا ہے، اور آنے والا مہینہ تو ہے ہی ماہ ربیع الاول شریف ہے۔ الحمدللہ دھوم دھام سے سرکار کی میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا اتار کی آمد۔ تو انشاءاللہ گھر بھی سجانے ہیں، محلہ بھی سجانے ہیں، چوک بھی سجانے ہیں، گلیاں بھی سجانی ہے، کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ انشاءاللہ میرے آقا کا جشن ولادت قریب آ رہا ہے، ربیع الاول شریف، انشاءاللہ خوب دھوم دھام سے سرکار کی ولادت منائیں گے انشاءاللہ۔ پھر جو ماہ رضا ہے، میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ، کندھاری پٹھان تھے، پتہ ہے اعلیٰ حضرت کندھاری پٹھان تھے الحمدللہ۔ ان کی تعلیمات سبحان اللہ، بالکل کوئی بھی وسوسہ ہو اعلیٰ حضرت نے کھول کھول کر بیان کر دیا، جی ہاں۔ اور پھر امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو آسان الفاظوں میں بیان کر رہے ہیں، بچے بچے کی زبان پر نعرے بلند کرا دیے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا پیارا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، عقیدہ ہے اتار کا سب سے آخری نبی۔ اور جہاں عظمت صحابہ کی بات ہو، جہاں عظمت صحابہ کی بات ہو، صحابہ کرام کی عظمت و شان کی بات ہو، آسان لفظوں میں بچے بچے کو سکھا دیا کہ پوچھے کہ بھئی صحابہ کرام کا کیا کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ ہم کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھا دی۔ تو اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے اور اس کی خوب برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آئیے چند اعلانات سن لیتے ہیں۔ ہر ہفتے امیر اہل سنت لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، مدنی چینل پر براہ راست دکھایا جاتا ہے، اور آنے والے ہفتے کو بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر یہ مدنی مذاکرہ لائیو ہوگا۔ عشاء عام طور پہ 9:15 بجے ہے، تو 9:45 بجے یعنی عشاء کی جماعت سے آدھے گھنٹے کے بعد یہ عام طور پہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا، امیر اہل سنت سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے آپ کو بھی سوال کرنا ہے، نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اپنا سوال ریکارڈ کروا دیں، آڈیو میں کرا دیں، ویڈیو میں کرا دیں، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو بھی چلایا جائے گا۔ فیس بک، یوٹیوب، اس پہ ٹیکسٹ کر دیں اپنا سوال، انشاءاللہ آپ کے بھی ذہن میں کوئی بات ہے انشاءاللہ امیر اہل سنت پوچھے۔ بلکہ سچی بات ہے، آج تو مجھے جو کوہاٹ میں ملے میں نے ان سب کو دعوت دی ہے، میں نے دعوت دی ہے کراچی آ جائیں، لاہور سے تو اسپیشل ٹرین آ رہی ہے، لاہور سے تو اسپیشل ٹرین آ رہی ہے، میں کہا اسی میں آ جائے یار 3 دن کے لیے، انشاءاللہ آپ کے دل جو ہے نا جھوم جائے گا، یعنی زندگی کا ایک مزہ آ جائے گا کہ یار کیا عاشقان رسول ہیں، کیا خوبصورت انداز ہے، کیسے میٹھے انداز میں کیسے آقا کا جشن ولادت مناتے ہیں، کس طرح گلیاں سجا رہے، کس طرح پرچموں کی بہاریں ہیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو ربیع الاول شریف کی آمد ہے انشاءاللہ، تو دعوت اسلامی کی تحت جو ہے وہ 12 دن کنٹینیوسلی اجتماع ہوتا ہے، مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، تو مسلسل بھی ہوں گے، آپ اس میں شرکت کریں۔ اسی طرح امیر اہل سنت الحمدللہ ہر ہفتے ایک رسالے کا
اعلان فرماتے ہیں، ترغیب دلائی جاتی ہے، اور آنے والے ہفتے کو بھی رسالہ اللہ کا خوف یہ ریلیز کیا جائے گا مکتبۃ المدینہ سے، آج بھی مل سکتا ہے آپ کو، اور اس میں کیا ہے امیر سنت نے پڑھنے سننے والوں کو کیا دعائیں دی ہیں، تو الحمدللہ یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں، تو دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے، یہ رسالہ پڑھ بھی سکتے ہیں، آڈیو میں بھی رسالہ آتا ہے، آپ سن بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح سیرت اعلیٰ حضرت پر ایک بڑی پیاری کتاب ہے فیضان امام اہل سنت، یہ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی پر بہت سارے مضامین اس کتاب میں موجود ہیں، 415 روپے اس کا ہدیہ ہے، آپ مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے مزارات اولیاء پر جو حاضری ہم دیتے ہیں اس کے آداب یہ ہم سن لیتے ہیں، کیونکہ ان کے مزارات پر جو حاضری دی جاتی ہے الحمدللہ یہ بزرگوں کے معمولات میں سے ہے، اور بلکہ کئی ایک آج بھی بزرگ مجھے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو بتاتے ہیں کہ یار ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں فلاں بزرگ کی نیاز بھی ہوتی تھی، اور جناب ان کے مزار پہ بھی جاتے تھے الحمدللہ۔ تو یہ مزارات پہ جو جاتے تھے یہ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، اور کیا اس کی برکتیں ہیں۔ امام خلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا میں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اللہ پاک میری مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے، 2 رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا ہوں، اللہ پاک میری دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو ماہ صفر شریف میں داتا صاحب کا عرس بھی ہو رہا ہے، جہاں لاہور میں مزار ہے، اور لاکھوں عاشقان داتا یہ برکتیں پاتے ہیں، لاکھوں لاکھ حاضری بھی دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر مزارات پر حاضری دیں گے تو انشاءاللہ اولیاء کرام کی برکتیں ملیں گی۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ پسندیدہ یعنی مستحب یہ ہے کہ مزار پر حاضری سے پہلے اپنے مکان ہی پر مکروہ وقت نہ ہو 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ اس نماز کا ثواب صاحب مزار کو پہنچائے، اس کی برکت سے اللہ پاک صاحب مزار کی قبر میں نور پیدا فرمائے گا، اور اس پڑھنے والے کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کرنی چاہیے مزار پر حاضری کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد شریف میں شہدائے احد کے مزارات پر حاضری کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ میں اس سنت پر عمل کی نیت کرتا ہوں۔ اولیاء کرام کی قبر پر حاضر ہونا فرشتوں کا وصف ہے، ان کی نقل کرتا ہوں۔ صاحب مزار کو ایصال ثواب کر کے ثواب کماؤں گا، صاحب مزار کا فیض لینے کے لیے بادب حاضری دوں گا۔ اور جب بھی کسی مزار پر حاضری ہو نا، ادب کیا ہے کہ قدموں کی طرف سے جائیں اور 4 ہاتھ کے فاصلے پر چہرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، درمیانی آواز میں سلام عرض کیجیے، السلام علیکہ یا سیدی و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ صاحب مزار کے لیے 3 دفعہ درود غوثیہ پڑھ لیں، علم شریف پڑھ لیں، آیت الکرسی، سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، سورہ ملک شریف پڑھیں، جو آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا وہ ایصال ثواب کر دیں۔ جو اپنی جائز مرادوں ہو، عزیزوں کے لیے دعائیں کرنی ہو، بلکہ پوری امت کے حق میں دعا کیجئے، اور صاحب مزار کی روح کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دیجئے۔ واپسی پر بھی اسی طرح صاحب مزار کو سلام عرض کیجئے۔ تو یہ ساری سنتیں، آداب، اور اسی اور بھی بہت ساری سنتیں آداب سیکھنے کے لیے قافلوں میں سفر کیجئے، اجتماع میں آئیے، اور کتاب لینی ہو تو سنتیں اور آداب 550 سنتیں اور آداب، یہ بڑی پیاری مکتبۃ المدینہ کی ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہے، اس کو لیجئے، بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے درود پاک کے معاملات پورے کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم
صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں سے لکھتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا۔ جب وہ اسے صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج جمعرات اور جمعے کی درمیانی جو رات ہے یہ شب جمعہ کہلاتی ہے۔ شب جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا
کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ اے نیکی چاہنے والے، نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ چاہنے والے، گناہ کرنے سے باز آ جا۔ کل جو جمعہ ہے اس میں فجر کی نماز سے پہلے ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں، اللہ توفیق دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ، یہ 3 دفعہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوہاٹ میں دعوت اسلامی کا ہفتہ اور اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع میں بھی شرکت کی آپ سب کو دعوت ہے۔ 12ویں قریب ہے، 12ویں کی نسبت سے 12 جمعرات آپ تمام نیت کریں گے انشاءاللہ ہم اس فیضان مدینہ محمد نگر میں دعوت اسلامی کا ہفتہ اور اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع میں خود بھی شرکت کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں سب کو دعوت ہے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ اور اجتماع میں اپنے گھر کے مردوں کو، بچوں کو بھیجیں، اور ہر بدھ کو اسلامی بہنوں کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، مختلف مقامات پر ہوتے ہیں، ان میں بھی شرکت کریں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام عاشقان رسول مل کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إله لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ إلا الله 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 إلا الله
illallah, 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 illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah 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 Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahu 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا حفيظ يا سلام يا حفيظ يا سلام يا حفيظ يا سلام. اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلو. یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء. اے ہمارے غوث اعظم کے پروردگار، اے غریب نواز کو نوازنے والے مولا، اے داتا گنج بخش علی حجویری کے مالک و مولا، اے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے خدائے مہربان، اے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے مولا، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، تنگ دستوں کو فراغ دست کرنے والے، اے روٹھوں کو منانے والے، بچھڑوں کو ملانے والے، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا. آج کوہاٹ شہر میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں یہ کثیر عاشقان رسول جمع ہیں. مدنی چینل پر دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں. مولا کریم شب جمعہ ہے، رحمتوں برکتوں کی گھڑیاں ہیں، مسلمانوں کے قرب ہے. کئی سادات کرام بھی ہیں، کئی علماء کرام بھی ہیں، کئی حفاظ بھی ہیں، کئی بزرگ بھی ہیں. اے اللہ، نیک اعمال پر عمل کرنے والے تہجد گزار بھی ہیں، اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے بھی حاضر ہیں. مولا، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مالک تیری رحمت کے طلبگار ہیں، گناہوں بھرا نامہ اعمال لیے شرمندہ شرمندہ تیری بارگاہ میں دست سوال حاضر ہے. مولا، ہمارے عمل کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ دن ہو رات ہو، لوگوں کے سامنے ہو، لوگوں سے چھپ کر ہو، اے اللہ کوئی لمحہ بھی گناہوں سے خالی نہیں جاتا. سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے. لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے. مولا،
नफ्स और शैतान के मारे गुनाहों में डूबे, ए अल्लाह अपने गुनाहों में शर्मसार तेरी बारगाह में अर्ज़ मौला हमारे गुनाहों को मुआफ कर दे, हमारी खताओं को मुआफ कर दे। हमने जो गुनाह लोगों के सामने किए, लोगों से छुप कर किए, दिन के उजाले में किए, रात की तारीकी में किए, ए मौला तू सब जानता है, तू सब जानता है मैं कितना बुरा हूं, तू सब जानता है, तू सब जानता है मैं कितना बुरा हूं। तू ऐबों को मेरे छुपा या इलाही, जमी बोझ से मेरे फटती नहीं है, ये तेरा ही तो है करम या इलाही। या अल्लाह सारे गुनाहों मुआफ फरमा दे, बल्कि अल्लाह हमारे कोहाट में इसके अतराफ में मदफन औलिया किराम का वासिता, मौला करीम तेरी रहमत तो बहुत वसी है, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे। मौला हमसे राजी हो जा, ए मौला हमसे राजी हो जा, ऐसा राजी हो जा कि कभी भी हमसे नाराज ना होना। ए अल्लाह जब तक जिए शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता कर दे। मौला पक्का सच्चा नमाजी बना दे, बा जमात नमाज पढ़ने वाला बना दे, कुरान की तिलावत करने वाला बना दे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। ए अल्लाह हमें दावत इस्लामी का मुबल्लिग बना दे, नेकी की दावत की धूमें मचाने वाला बना दे, फर्ज उलूम हासिल करने और दूसरों को सिखाने वाला बना दे। अल्लाह रहमत की नजर फरमा दे, हमें गुनाहों से बचा, बदनिगाहियों से बचा, बद कलामी से बचा, झूठ से बचा, गीबत से बचा, वादा खिलाफी से बचा, बुरे दोस्तों से बचा, अपना वक्त फजूल मोबाइल पर जाया करने से बचा। ए अल्लाह हम सबको नफ्सो शैतान की शरारतों से भी बचा। या अल्लाह ईमान की सलामती हमारा मुकद्दर बना दे, जब तक जिंदा रहें ईमान सलामत रहे, मौत के वक्त भी हमारा ईमान सलामत रहे, कब्र के इम्तिहान में भी हम कामयाब हो जाए। और अल्लाह जब कब्र से उठे महबूब करीम की शफात के सदके बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला नसीब फरमा, जन्नत में आका के कदमों में जगह अता फरमा। ए अल्लाह पाक हमारी बीमारियां दूर फरमा, जो दूर नज़दीक से आए तरह तरह के अमराज हैं, अल्लाह घरों में हमारे मरीज पड़े हैं, अस्पतालों में दाखिल हैं, अल्लाह रहमत की नज़र फरमा, हमारे सारे मरीजों को अच्छा कर दे, शिफा अता कर दे मौला, शिफा अता कर दे मौला, हमारे मरीजों को शिफा अता कर दे, सेहत अता कर दे, सलामती अता कर दे, आफियत अता कर दे, जो अस्पतालों में है खैर व आफियत के साथ घर वापस लौट आए, सबको सेहत व आफियत नसीब फरमा, बच्चों को सेहत व आफियत, घर वालों को सेहत आफियत, जिनके वालिदैन बीमार है अल्लाह उनको भी सेहत व आफियत, रिश्तेदार जान पहचान वाले दोस्त अहबाब सबको सेहत व आफियत अता कर, सब पर रहमत फरमा। जो कर्जों में डूबे हैं इनके कर्जे दूर हो जाए, जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल रोजी अता कर, जिनके कारोबार में मुश्किलात हैं आसानी अता कर, आसान रिस्क हलाल हमारा मुकद्दर बना दे। ए अल्लाह जिनकी ज़मीनों पर कब्जे हैं उनको इससे छुटकारा दे दे, कामयाबी दे दे मौला, इनका लुटा हुआ माल वापस मिल जाए। ए अल्लाह जो बेजा मुकद्दमात में फंसे हैं इनको कामयाबी अता फरमा, जो बेगुनाह जेल में कैद हैं उन मजलूम कैदियों पर भी रहमत की नजर फरमा। ए अल्लाह जो जादू टोने आसेब के असरात में घिरे हैं उन पर भी रहमत फरमा। मौला करीम जिनके घरों में बेटियां हैं, बहनें हैं, रिश्तों के इंतजार में हैं, ए अल्लाह उनके घरों को भी आबाद कर दे। जो नाराज होकर अपने मैके आ गई, ए अल्लाह उन बेटियों का भी घर आबाद कर दे, सब पर रहमत फरमा, बे औलादों को औलाद अता कर दे, जो बेटे चाहते हैं बेटे अता कर दे, जो बेटियां चाहते हैं बेटियां अता कर दे। ए अल्लाह जो औलाद वाले हैं उनको अपनी औलाद का सुख चैन नसीब कर दे। आज कोहाट के अज़ीमुश्शान इज्तिमा में जो आशिकान रसूल आए हैं मदनी चैनल पर हमारे साथ दुआ में है, ए अल्लाह इन सबको हाजी बना दे, इन सबको मक्का मदीना दिखा दे, बार बार मीठे मदीने की हाजिरी नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक
ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، صحت و عافیت و دینی خدمت و بھری طویل زندگی نصیب فرما، اور ان کی پیاری دعوت اسلامی کو اور دنیا میں ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ جس طرح امیر اہل سنت چاہتے ہیں ہمیں دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مبلغین و مبلغات تیرے دین کی خدمت میں مصروف ہیں، سب کے قدم مضبوط فرما، مدد فرما، مددگار پیدا فرما، روح القدس کے ذریعے ہماری مدد فرما۔ ہمارے اس کوہاٹ شہر، اس کے اطراف میں بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو خوب ترقی عطا فرما۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے لیے جنہوں نے بھی جس طرح سے بھی تعاون کیا، اے اللہ تو سب کے ناموں کو جانتا ہے، سب کے کاموں کو جانتا ہے۔ مولا انہوں نے تیرے دین کی خدمت کے لیے کوشش کی، تو ان پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کی مشکلات آسان کر دے۔ یہاں کے رہنے والے تمام عاشقان رسول کی جان، مال، آل اولاد، ایمان، کاروبار، گھر بار سب کی حفاظت فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر فرما۔ ہمارے پیارے امیر اہل سنت، تمام علماء و مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوہاٹ شہر کے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، انشاءاللہ پہلی ربیع الاول سے 1 ماہ 12 دن کے قافلے ہمارے اس کوہاٹ شہر اور کے پی کے سے کراچی یہ جا رہے ہیں۔ آپ بھی آج ہی اپنا نام لکھوا دیں اور تیاریاں شروع کر دیں۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ بے ہنر اور بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، بے ہنر اور بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تیری رحمتوں کا دریا